یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, بار بار ہوا ہے. چائنیز قونصلیٹ پر حملہ, میں پوری لسٹ نہیں دینا چاہ رہا, بہت لمبی لسٹ ہے. چائنیز ڈیمانڈ کریں گے ناٹ جسٹ کمپنسیشن بٹ, اب میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ مجھے زہر لگتا ہے, فول پروف سیکیورٹی. ٹھیک ہے, کس حد تک اس وقت جو کراچی یونیورسٹی کی سیکیورٹی تھی وہ کارآمد رہی ہے؟ ظاہر ہے نہیں رہی, رائٹ. تو آج اسی سال, انفیکٹ پچھلے ماہ کی بات ہے کہ اسامہ الطاف صاحب ہیں ایک, انہوں نے کے یو کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور لکھتے وکھتے بھی ہیں, ڈان کے لیے بھی کبھی کبھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے ایک بہت تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی کراچی یونیورسٹی کی سیکیورٹی انفراسٹرکچر پہ. بڑی مزیدار باتیں ہیں کہ تقریباً 150 گارڈ ہیں کل. میں رینجرز کی بات نہیں کر رہا, میں ابھی گارڈز کی بات کر رہا ہوں. 1200 ایکڑ کے لیے, 1200 ایکڑ کے لیے. اچھا, یہ تو ہے کل 150 گارڈ, جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 3 شفٹس لگائیں تو 50, لیکن اصل میں 45, کیونکہ آگے پیچھے ہوتے ہیں, کوئی لیو پہ ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے کہ 26 ایکڑ پر ایک گارڈ, ایک. ٹھیک ہے, 40 پوسٹ ہیں جو ویکنٹ ہیں, اس لیے وہ آن پیپر کچھ اور ہوتا ہے اور یہ کچھ اور ہوتا ہے. اچھا, ریسنٹلی میں پچھلے مہینے اور پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں, کیمپس کے اندر لوگ لٹے ہیں. ٹھیک ہے, گن پوائنٹ پر موبائل فون, والیٹ وغیرہ چھینے گئے ہیں, ہراسمنٹس ہوئی ہیں, اور کوئی اس کا ایگزیکٹ رسپانس نہیں آتا. اچھا, رینجرز ہیں, لیکن اگین جو سیکیورٹی کے جو ذرائع ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت ہم انہیں نہیں دیکھتے پیٹرولنگ کرتے ہوئے, حالانکہ ہر مہینے 500 لیٹر پیٹرول ان کو دیا جاتا ہے پیٹرولنگ کی. دوسرا فورن گیسٹ کے لیے تو ڈیڈیکیٹڈ رینجرز ہیں, ڈیڈیکیٹڈ رینجرز, تو اس میں ظاہر ہے گارڈز کا اتنا وہ عمل دخل نہیں ہے. یہ جو یونیورسٹی کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پروفیسر محمد زبیر, ان کا بھی آج بیان پریس میں آیا ہے کہ ایجنسیوں نے نارملی پہلے کہتے تھے کہ جی کیمپس میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اسپیسیفکلی انہوں نے کوئی تقریباً ہفتے سے بھی زائد عرصے پہلے ایک وارننگ دی ہمیں کہ جہاں یہاں جو چینی ہیں ان کی سیکیورٹی کو تھوڑا سا بہتر کریں, ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے. تو بقول پروفیسر محمد زبیر, ہم نے جو وہاں لوکل رینجر اتھارٹی ہیں کے یو کراچی یونیورسٹی کی, ان سے اس پہ بات کی بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے سلسلہ ہے. اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی یہ بغیر سیکیورٹی کے جو جس گیسٹ ہاؤس میں یہ رہتے ہیں ہرگز باہر نہ نکلیں. تو آپ نے دیکھا کہ اتنی اسپیسیفک, آپ نے جو وین تھی اس کے پیچھے بھی موٹر سائیکل پہ دو رینجرز کے سیکیورٹی گارڈ تھے. اچھا, اب بقول زبیر, ڈاکٹر زبیر کے, کہ یونیورسٹی چاروں طرف سے اوپن ہے اور چاروں طرف سے انٹری ہو سکتی ہے. اچھا, اور سیکیورٹی انتظامات اس لحاظ سے ناکافی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو گارڈز بھی ہیں نا, اگر آپ آج بھی جائیں تو جو بھی رکشے ویگنیں وغیرہ سب جاتی ہیں, وہ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے, وہ روزانہ کا آنا جانا سلسلہ ہے. تو اب یہ کہ یار یہ زرار صاحب ہیں, ان کا رکشہ ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ مبشر صاحب کی وین ہے, چلو بھائی صحیح ہے, تو اپنے ہیں. ایک اور تو یہ بھی ہے. اس میں تھوڑی سی آگے کی بات پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی میری بات ہی ہو رہی تھی اسامہ الطاف سے. تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری انفارمیشن کبھی کبھی آپ ایک آرٹیکل میں نہیں انکلوڈ کر سکتے, کچھ میں ویریفیکیشن ہوتی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ایک تو 2 بڑے مسئلے ہیں یہاں پر. ایک تو کہ رینجرز اور یونیورسٹی آفیشلز کے بیچ میں زیرو کوآرڈینیشن ہے, جو میں خیال ہے کہ پورے پاکستان کا المیہ یہی رہتا ہے کہ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ نے ابھی بات کی ہے رکشاز اور ٹرانسپورٹرز کی, صرف ایسا نہیں ہے کہ یار یہ جاننے والا ہے, کبھی کبھی باقاعدہ سیٹنگ ہوتی ہے آپ کی. اور اسامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اکثر یہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں یہ یا تو یہ بھی خود یونیورسٹی آفیشلز ہوتے ہیں یا یہ ان کی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو وہی ہے کہ یار یہ تو اپنا بندہ ہے. ابھی بھی یہ رکشہ ڈرائیور کو میں خیال ٹریس کیا جا رہا ہے, حالانکہ نہیں ہوا ہے رکشہ, اور وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لی جا رہی ہیں جن جن کے گھروں پہ لگی ہوئے ہیں. لیکن یہ جیسے آپ نے بات کی نا, تو 31 مارچ کو تو انہوں نے لیٹر تھا سیکیورٹی انچارج نے کہ جناب یہ جو فارن نیشنلز ہیں یہ بغیر سیکیورٹی کے ادھر ادھر موو کر رہے ہیں, انہیں منع کیا گیا ہے, تو اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اور ظاہر ہے وہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ رینجرز کی سیکیورٹی تھی, آج رانا ثناء اللہ بھی رینجرز ہیڈ کوارٹر ہی گئے جہاں پہ بات ہوئی کہ سیکیورٹی کو کس طرح سے آگے. اچھا, جو 2-3 گیٹس ہیں نا, ان پہ میں جب بھی جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ لفٹ کے انتظار میں بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ اندر خاصا فاصلہ ہے. تو یونیورسٹی انتظامیہ کبھی شٹل سروس چلا دیتی ہے, کبھی بند کر دیتی ہے. تو اس واقعے کے بعد ایک ریگولر شٹل سروس جو 3 بیزی گیٹس ہیں ان پہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے, تاکہ جو
तलबा है वो सहूलत से आएँ, फिर ये ना हो कि जी वो रक्षा अंदर लाएं या एक ज़माने में वैन्स को बैन अगर अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बैन कर दिया नहीं, कुछ अरसे के लिए हो जाएगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देखें कुछ महीने बाद हालात वही लैक्सिटी वो नेचुरल होती है। आज यूनिवर्सिटी बंद भी रखी गई इसी वजह से कि सिक्योरिटी इंतजामात को दोबारा से जो